بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں حول اعضاء الانسان، انسان کے اعضاء کے بارے میں کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے، اور وہی بات جو ہر سبق کے شروع میں کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ آج جو میں سبق پڑھنے لگا ہوں یا سبق پڑھنے لگی ہوں تو یہ سبق میرے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنے اور دائمی طور پر میں اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا رہوں یا کرتی رہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے حول اعضاء الانسان، انسان کے اعضاء کے حوالے سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کے جسم کا عضو ہے سر، تو سر کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں وہ ہے رأسن، رأسن بولتے ہیں سر کو۔ آگے بال، بال کے لیے جو عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے شعرن، شعرن بولتے ہیں بال کو، اور رأسن بولتے ہیں سر کو۔ آگے تیسرا لفظ ہے چہرہ، چہرے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے وجہن، اور اس کی جمع آتی ہے وجوہ۔ چہرے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وجہن مانا چہرہ۔ آگے پیشانی، پیشانی کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جاتے ہیں دو، پہلا ناصیتن اور دوسرا جبہتن۔ یہ دونوں لفظ ہیں جو پیشانی کے لیے بولے جاتے ہیں، تو ان دونوں لفظوں کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ناصیتن پیشانی اور جبہتن اس کا معنی بھی ہے پیشانی۔ آگے ہے خدن، خدن بولتے ہیں گال کو، گال، اور آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عینن، عینن مانا آنکھ۔ تو خدن گال کو بولتے ہیں، عینن آنکھ کو بولتے ہیں۔ جہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں، یعنی جیسے اب ناک ایک ہے، سر بھی ایک ہے، اور زبان بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے، تو انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں یہ تمام کے تمام اعضاء مذکر ہیں، اور انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، تو اور دو سے زیادہ جیسے انگلیاں دو سے بھی زیادہ ہیں، تو انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں وہ مؤنث ہیں، اور انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں جیسے ناک، سر، یہ تمام کے تمام اعضاء جو ایک ایک ہیں مذکر ہیں۔ تو عین آنکھ، اب آپ دیکھ لیں کہ جو لفظ ہم پڑھتے جائیں گے، آپ کو سامنے اصول میں نے ذکر کر دیا کہ جو اعضاء جسم کے دو دو ہیں وہ مؤنث ہیں، جو جسم کے اعضاء ایک ایک ہیں وہ مذکر ہیں۔ تو اب آپ نے خود ہی اندازہ لگا لینا ہے کہ جن کلمات کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کلمات میں سے کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث ہے۔ جب یہ اصول سامنے ہوگا کہ جسم کا وہ حصہ جو ایک ہے تو وہ مذکر ہے، تو پھر خود بخود ہر کلمے کو دیکھ کر خود بخود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا مذکر ہے اور ان میں سے کون سا مؤنث ہے۔ تو آگے عینن، عینن بولتے ہیں آنکھ کو۔ آگے انفن، انفن بولتے ہیں ناک کو۔ تو اب دیکھیں انفن جو ہے، انفن یہ مذکر ہے، اور عینن یہ مؤنث ہے،
کیونکہ آنکھیں دو دو ہوتی ہیں. انفن، انف بولتے ہیں ناک کو، اور ناک تو ایک ہی ہے اس لیے یہ مذکر ہے. آگے شفتن، شفتن بولتے ہیں ہونٹ کو، اور دیکھیں شفتن بھی، ہونٹ بھی دو ہیں، تو لہذا شفتن کا لفظ یہ بھی مؤنث ہوگا. آگے دیکھیں فمن، فم بولتے ہیں منہ کو، اور منہ تو ایک ہی ہوتا ہے اس لیے فم جو ہے یہ مذکر ہوگا. اور لسان، زبان، زبان بھی انسان کے جسم کے اندر ایک ہی ہوتی ہے، تو لہذا اس کے لیے بھی لسان کا لفظ بولا جائے گا، اور لسان مذکر ہے کیونکہ جسم کے اندر ایک ہی ہے. سن، سن بولتے ہیں دانت کو، اور دانت تو انسانی جسم میں کئی سارے ہوتے ہیں، تو لہذا سن کا لفظ اگرچہ بظاہر اس کے اندر کوئی علامت مونس کی نہیں پائی جا رہی، کیونکہ مونس جو ہے نا اس کی تین علامتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ مونس اس لفظ کو بولیں گے جس کے آخر میں تائے تانیث ہوگی، تائے مدورہ، گول تا، گول تا کو عربی میں کہتے ہیں تائے مدورہ. تو مونس وہ کلمہ ہوگا جس کے آخر میں تائے تانیث یعنی تائے مدورہ ہوگی، اور الف مکسورہ یا الف ممدودہ، یہ تین علامتیں ہیں. جن کلمات کے آخر میں یہ تین علامتیں ہوں گی وہ مؤنث ہوں گے، اور جن کے آخر میں نہیں ہوں گی وہ مذکر ہوں گے. لیکن انسانی جسم کے اعضاء کے حوالے سے یہ اصول نہیں ہے، بلکہ ان کے حوالے سے اصول وہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ جسم کے جو اعضاء دو دو ہیں تو وہ اعضاء مؤنث ہیں، جو ایک ہے تو وہ مذکر ہے. آگے ہے غرسن، غرسن بولتے ہیں داڑ کو، داڑ کو بولتے ہیں غرسن، غرسن داڑ. آگے تھوڑی، تھوڑی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے رقنن، رقنن مانا تھوڑی. اور داڑھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لحیتن، لحیتن مانا داڑھی. اور مونچھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شاربن، شاربن مانا مونچھ. لحیتن داڑھی اور شاربن مونچھ. آگے اگلی لائن پہ آ جائیں. اذن، کان، اور یہ لفظ بھی مؤنث ہے کیونکہ کان انسان کے جسم میں دو ہوتے ہیں، تو لہذا یہ بھی مؤنث ہے. تو اذن کان. اور گردن رقبتن، رقبتن مانا گردن. صدر سینہ. اور میدے کے لیے اردو زبان میں بھی میدہ ہی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حرکات کی تبدیلی سے یوں بولیں گے معیدتن، معیدتن. البتہ مادہ اور جو صورت ہے وہ اردو زبان میں بھی یہی ہے، عربی زبان میں بھی یہی ہے. فرق صرف حرکات کے حوالے سے آئے گا کہ میدہ ہم بول دیتے ہیں عام طور پہ اردو زبان میں، لیکن عربی زبان میں عین کو یہ ہے کہ سکون نہیں بلکہ کسرے کے ساتھ معیدتن مانا میدہ. آگے دل، دل کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے قلب، قلب مانا دل. آگے پیٹ، پیٹ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بطن، بطن مانا پیٹ. انتریاں امعاء، انتریاں یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ انتریاں بھی کئی ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، تو انتریاں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے امعاء. آگے گردے، گردے کلیتن، کلیتن مانا گردے. اور جگر، جگر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کبیدن. اچھا کبیدن بھی، جگر کو بھی کبد بولتے ہیں، اور کلیجی جو ہے کلیجی اس کے لیے بھی کبد کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. پسلیاں اضلاع، اضلاع مانا پسلیاں. کمر ظہر، ظہر مانا کمر. اضلاع مانا پسلیاں. کندھا، کندھے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کتفن، کتفن مانا کندھا. بغل، بغل کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ابطن،
इब्तुन माना बगल, कलाई के लिए है साइदुन, साइदुन माना कलाई, इब्तुन माना बगल और साइदुन माना कलाई। आगे बाजू, बाजू के लिए जो लफ्ज बोला जाता है अरबी जुबान में वो है ज़िराउन, ज़िराउन बाजू, साइदुन माना कलाई और ज़िराउन माना बाजू। और अगली लाइन देखें, यद बोलते हैं हाथ को, राहिलतुल यद हथेली को बोलते हैं, राहतुल यद माना हथेली, यद हाथ को और राहतुल यद बोलते हैं हथेली को। और इसबाउन, इसबाउन, इसबाउन माना उंगली, खिनसरुन छोटी उंगली, और छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली होती है वो है बिन सरुन। इसबाउन वैसे हर उंगली को मुतलकन तौर पे इसबाउन बोलेंगे, और छोटी उंगली जो है जिसके हवाले से लिखा हुआ है छिंगली उंगली, इसको अरबी में बोलते हैं खिन सरुन, और इसके साथ वाली उंगली को बोलते हैं बिन सरुन। और जो दरमियान वाली उंगली होती है उसके लिए लफ्ज बोला जाता है बुस्ता। इसबाउन उंगली, खिन सरुन छोटी उंगली, बिन सरुन छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, बुस्ता दरमियानी उंगली, और सबाबतुन शहादत वाली उंगली। शहादत वाली उंगली के लिए लफ्ज बोला जाता है सबाबतुन। आगे अंगूठा, अंगूठे के लिए लफ्ज बोला जाएगा इबहामुन, इबहामुन माना अंगूठा, सबाबतुन शहादत वाली उंगली, और इबहामुन माना अंगूठा। और नाखून के लिए लफ्ज बोला जाता है ज़ुफ़रुन, ज़ुफ़रुन माना नाखून, इबहामुन अंगूठा और ज़ुफ़रुन नाखून। और घुटना, घुटने के लिए लफ्ज बोला जाता है रुकबतुन, रुकबतुन माना घुटना, साकुन पिंडली, साकुन पिंडली। और रिजलुन, रिजलुन माना टांग, साकुन पिंडली और रिजलुन टांग। कदमुन पांव को बोलते हैं कदम, रिजलुन माना टांग और कदमुन पांव। टखना काबुन, काबुन माना टखना। रमसुन आंख का सफेद मैल, इसके लिए लफ्ज बोला जाता है रमसुन, रमसुन, रमसुन। ये हमने आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से इंसान के आज़ा के नाम पढ़ लिए। आप हज़रात से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि इन मुफरदात को अच्छी तरह याद कर लें, और ऐसे याद कर लें कि आपके पास किताब ना भी हो और आप इनको किसी सफ़े पर उतार भी लिया करें, लेकिन याद ऐसे अच्छे अंदाज में करना है कि ये कलिमात आपके पास कोई सफ़ा ना भी हो, मोबाइल ना भी हो, मोबाइल के अंदर ये सबक ना हो, लेकिन आपने इतने अच्छे और मजबूत अंदाज से याद किया हो कि अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ये कलिमात इस्तेमाल हो सकें। इस अंदाज में अच्छी तरह इनको याद कर लेना है और इस्तेमाल भी करना है। और इस्तेमाल का उसूल मैंने आपको बतला दिया था कि अरबी कलिमात को इस्तेमाल करने के लिए अरबी ज़ुबान के अंदर महारत का होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है कि एक आदमी चंद कलिमात अंग्रेज़ी ज़ुबान के जानता है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ बोलेगा तो उर्दू ज़ुबान में, लेकिन उन चंद कलिमात को अंग्रेज़ी ज़ुबान के चंद कलिमात को उर्दू में इस्तेमाल कर लेगा। तो बिल्कुल उसूल इसी तरह है कि ये जो कलिमात हमने पढ़े अरबी ज़ुबान के, इसम के, इंसान के जिस्म के आदा के नाम, इन तमाम को हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हुए भी इस्तेमाल करेंगे। और अपनी बहनों से ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को, भाइयों को, उन तमाम के तमाम, और कोई अगर बहन ऐसी है कि जिसके यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो जो बच्चे आएँ उनको भी इन आज़ा के नाम ऐसे ही सिखला दिए जाएँ, ताकि वो भी
ان اعضاء کے نام کو عربی زبان میں یاد کریں۔ تو آج کا سبق ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل کر لیا۔ یہ ان اعضاء کے نام ہم نے پڑھ لیے، اور اصول یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں، اچھی طرح یاد ہو جائیں گے۔ کل انشاءاللہ ان کلمات کو جملوں کے اندر اور نئی نئی عبارتوں کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور نئی نئی عبارتیں، نئی نئی جملے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو پھر آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی پڑھنے کی اور پڑھانے کی۔ یقین جانیں یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دین کا علم تو انسان جب تک رب کی توفیق نہ ہو، جیسے عبادت کے حوالے سے ہے کہ جب تک رب کی توفیق نہ ہو تو انسان اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب تک توفیق نہ دیں وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب تک اللہ رب العزت کا فضل اور توفیق نہ ہو دین کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عربی زبان کا سیکھنا یہ تو دین کا حصہ ہے۔ جیسے ایک دن پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، کہ عربی زبان حاصل کرو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں کیا اس سے بھی بڑھ کر بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں عربی زبان میں ہیں، تمام کے تمام احادیث عربی زبان میں ہیں۔ تو یہی بشارت کافی ہے کہ ہمارے نبی کی زبان عربی ہے، تو اس لیے ہم بڑے لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ان کلمات کو یاد کریں گے تاکہ ہماری زبان عربی زبان میں چل سکے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کر لیں کہ اللہ رب العزت اس سبق کو یاد کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور آگے ہم دوسروں تک بھی یہ سبق پہنچا دیں۔ تو دیکھیں اصل تو علم کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے استاد سے سیکھتا ہے، آگے دوسروں کو وہ سکھلا دیتا ہے، اور یہ بھی انبیاء والا کام ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور دیکھیں پوری امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور استاد ہیں، تو یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ انسان سیکھے دوسروں کو سکھا دے۔ کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلا دیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سبق کو دنیا آخرت میں بھلائیوں کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔